نوع آخر منها کی چوتھی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبک الشیء یعمی ویصم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا وہ اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، یعنی انسان کا کسی چیز کے ساتھ شدید محبت رکھنا وہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اندھی محبت، کہ انسان کسی چیز کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ پھر اسے اس چیز میں کوئی برائی نظر، چاہے اس چیز میں کوئی برائی موجود بھی ہو، خرابی موجود بھی ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ عشق یا محبت یہ انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، تو ایسا اندھاپن مراد ہے اس سے۔ تو تمہارا کسی چیز سے محبت رکھنا، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہ کیا کر دیتا ہے، تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ مبتلا ہونا، دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہونا، یہ مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر انسان اللہ پاک کی محبت میں مبتلا ہے، محبت الہی کے اندر مبتلا ہے، حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں سرشار ہے، تو یہ چیزیں پسندیدہ اور محمود ہیں۔ لیکن انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، زمینوں کی محبت ہے، اپنے کاروبار کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، یا کسی انسان کی محبت میں، تو اس طرح مبتلا ہونا یہ دنیا کی دیکھیں خاصیت ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ جب انسان شدید محبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان گویا کہ اندھا اور بہرا بن جاتا ہے، پھر انسان پر خیر خواہوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی، کہ اولاد غلط راستے پر چل پڑتی ہے، دنیا کی محبت میں، اسباب کی محبت میں، یا دنیا والوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو اثر نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہے کہ اس چیز کی محبت نے انہیں اندھا اور بہرا بنا دیا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے اس کی غلطی وہ غلطی نہیں لگ رہی، کانوں سے تیار نہیں، تو انسان ایسا اندھا اور بہرا دنیا کی محبت میں بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک اماش و نقر و فرزند و زن، کہ دنیا کیا ہے، از خدا غافل بدن، فرماتے دنیا کیا ہے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جانا۔ یہ دنیا ہر وہ چیز جو انسان کو دنیا خیر خواہ نظر آتا ہے، اور جو حقیقی خیر خواہ اور محسن ہے، وہ ہمیں آج اپنے دشمن لگتے ہیں، مخالف نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ انسان کیا ہو چکا ہے، یہ دنیا کی محبت میں اندھا اور بہرا بن چکا ہے۔ یہ انسان کو بالکل خیر خواہ اور بدخواہ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو اپنے خیر خواہ بدخواہ لگتے ہیں، اور جو بدخواہ ہے منافق ہوتے ہیں، نہیں جانے دو، سمجھانا یا ان پر نکیر کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کیونکہ اولاد سے ایک ایسی محبت رکھنا کہ جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائے، یاد رکھے یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہت محبت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ پاک کی محبت پر کسی چیز کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ پاک کے احکام ٹوٹ رہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بچے ہیں، چلے کرنے دے، کوئی بات نہیں،
یہ ان کے ساتھ محبت نہیں، ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بجائے سمجھانے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈھیل دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں ان کی غلطیوں سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی غلطی ہوتی ہے، پھر بڑی غلطی ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ بالکل غلط راستے پر چل نکلتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع، ایک حد ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کی اصلاح کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو کسی چیز کی محبت میں اس طرح مبتلا ہونا کہ انسان بالکل اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیں، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مراد ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے۔ دوسری قسم کا علم وہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا وہ فرض عین ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرض عین تو وہ ہوتا ہے جو سب پر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے ہر ایک فرد پر، اور فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر امت کے کچھ افراد اس کو ادا کر لیں تو باقیوں سے وہ ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو علم کی دو صورتیں ہیں۔ علم کو تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، عالم بننا، درس نظامی پڑھنا، عالم کورس کرنا، کہ جو 8 سال 10 سال 12 سال لگتے ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ مختصر 1 2 3 سال، یہ مراد نہیں ہے 2 3 سال والا معاملہ، یہ تو مکمل عالم نہیں ہے نا، بلکہ پورا عالم کورس مراد ہے، جس میں کم از کم 8 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال بھی، 12 سال بھی، 14 سال بھی لگ جاتے ہیں، یہ مکمل۔ تو اب علم کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن اور حدیث، فقہ، عقائد اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، تفسیر قرآن، یہ سب علوم پڑھنا، منطق، فلسفہ بالتفصیل، چاہے علوم عالیہ ہو چاہے علوم عالیہ ہو، یہ فرض عین نہیں ہے پوری امت پر، بلکہ امت کا ایک معتد بھی طبقہ، بڑا طبقہ اس کو حاصل کر لے، یا ہر علاقے میں، کہ وہ پھر باقی امت کی رہنمائی کر سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو کم از کم ایک طبقے پر حاصل کرنا یہ فرض ہے، یعنی یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر امت کا ایک بڑا طبقہ تفصیلی علم حاصل کر لے تو اس صورت کے اندر باقیوں پر فرض نہیں رہتا۔ لیکن اتنا علم کہ جس میں انسان حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، بنیادی مسائل کا علم، فرائض کا علم، واجبات کا علم، یہ حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن اتنا علم بھی اگر ہم نہیں سیکھیں، اس سے بھی اگر ہم بے پرواہ رہیں، مستغنی رہیں، تو یہ پھر سخت گناہ کی بات ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا علم تو ضروری ہے نا ہر مسلمان کے ذمہ، کہ بھئی بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے بنیادی عقائد کا جاننا بھی ضروری، ٹھیک ہے، تفصیلی الگ معاملہ ہے، لیکن جو موٹے موٹے عقائد ہیں وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کر لے جس سے ایمان چلا جائے خدا نخواستہ، یا وہ صحیح عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے،
کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کو صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا کہ فرض نماز کی ادائیگی ہو سکے، باقی نمازوں کی ادائیگی ہو سکے، انسان لحن جلی کا مرتکب نہ ہو، اتنی تجوید پڑھنا تلفظ کے ساتھ، یہ بھی فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ کہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھ لے، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لے اور اپنی نماز عبادات صحیح طریقے سے ادا کر سکے. نماز کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کے واجبات کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ علم تو ضروری ہے. آپ یقین جانیں یہ حقیقت ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں آج بھی ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے کہ جن کو فرائض کا علم بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی طبقہ ہے نوجوان کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ غسل فرض کب ہوتا ہے اور جب فرض ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے. بعض مسئلے پوچھنے آتے ہیں، یہ فرضی وہ نہیں ہے، یہ حقیقی صورتحال ہے. بعض نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی تو نماز فرض تھی ہم پہ، بالغ ہونے کے بعد پتہ نہیں تھا، غسل ہم پہ فرض ہو چکا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں کیا، اب کئی سال گزر گئے بالغ ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے. تو ناپاکی کی حالت میں اگر چلے وضو بھی کر لیا، نماز پڑھ لی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. 1 سال 2 سال تک ایسے بھی یہ نوجوان آئے. آج ہمارے دین سے غفلت کا، تساہل کا، استغنا کا، بیزاری کا یہ عالم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا دین بھی آج نہیں سیکھ رہے کہ جس کا سیکھنا فرض عین ہے. تو یہ تو ضروری ہے جو دین کے بنیادی ارکان ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہو ہمارا کلمہ کیا ہے، کلمہ آتا ہو. اسی طریقے سے نماز ہمیں یاد ہو، اور اسی طریقے سے روزہ کب فرض ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جو بنیادی مسائل ہیں یہ تو فرض ہے. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، پھر جس پر واجب ہے تو وہ اس کے مسائل سیکھے. حج کب فرض ہوتا ہے، اور جس پر فرض ہو جائے تو پھر وہ اس کے مسائل سیکھ کر، پہلے مسائل سیکھے پھر جائے. تو موٹا علم سیکھنا یہ ضروری ہے، یہ حقیقت ہے. اس طرح آج ہم اس سے بھی غافل ہیں، حقیقت یہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی الیکشن کے موقع پہ یا ویسے ہی کوئی سروے ہوتا ہے یا انٹرویو ہوتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ جو اچھا خاصا دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے مناصب پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی نماز دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے، نہیں بتا سکے صحیح. کلمہ طیبہ سناؤ، صحیح نہیں سنا سکے. دوسرا کلمہ سناؤ، نہیں معلوم. تیسرا کلمہ سناؤ، غلط سنایا. یہ حقیقت ہے. عشاء کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں، فرض، سنت، وتر سب ملا کر نہیں بتا سکے. یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں آج فیس بک پہ اور ہماری میڈیا پر اس طرح کے انٹرویوز موجود ہیں کہ وہ طبقہ جو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، کوئی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، کوئی صوبائی پہ، کوئی سینٹ پہ، کوئی بڑے بڑے جو ہے اس پر. اب یہ ظاہری بات ہے ہماری قوم کا وہ طبقہ ہے جو سیاسی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہماری ایک پاک دوڑ سنبھالے گا، عہدے سنبھالے گا، لیکن دین سے ناواقفیت اور لاعلمی کا یہ عالم ہے کہ دین کے فرائض پتہ نہیں ہے، سورہ اخلاص سنانے پہ قادر نہیں ہے، قرآن صحیح پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، آیت الکرسی پوچھی گئی معلوم نہیں ہے، دعائے قنوت سنی گئی یاد نہیں ہے. ارے بھائی یہ دین کے اتنی بنیادی چیزوں کا علم ہونا یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. میں نے اگر دنیاوی علم اتنا حاصل کیا کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، وہ منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان اس اعتبار سے بھی اپنے اندر اچھے استعداد، قابلیت پیدا کرے. لیکن خدا نخواستہ اگر صورتحال یہ ہے کہ میں نے بیرون جا کر بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، وہاں کی یونیورسٹی سے میں فارغ ہوا، لیکن مجھے کلمہ یاد نہیں، کلمہ یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، تو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی، عمر برباد کر دی. خود ہمارے حضرت
حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نا کہ میں ایک صاحب کے جنازے میں گیا، تعلق والے تھے، بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا، تو جیسے غم ہوتا ہے انسان کو، میں نے تسلی دی، لیکن وہ بہت زیادہ غمگین، تو میں نے ان کو تسلی دی کہ بھئی اب کیوں اتنا، تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کی فوتگی کا غم تو اپنی جگہ ہے، لیکن آج مجھے افسوس دکھ اس پر ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھ پر پیسہ خرچ کیا، لاکھوں روپے لگائے، مجھے باہر ملک بھیجا، اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی، عصری تعلیم دنیاوی، لیکن دینی تعلیم مجھے اتنی بھی نہیں دلائی کہ آج میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں، مجھے نہیں آتی نماز جنازہ، دینی علم اتنا بھی نہیں سکھایا۔ تو واقعی یہ تو بڑی فکر والی بات ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد پر پانی کی طرح پیسہ بہائیں اور لاکھوں روپے لگائیں، لیکن دینی تعلیم اتنی بھی نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھ سکے، کل کو باپ کے انتقال کے بعد قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر سکے، پھر ہم باہر سے جو ہے بچوں کو قرآن خوانیوں کے لیے، اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے بلاتے ہیں۔ ارے میرے جس والد نے مجھ پر لاکھوں روپے لگائے، میں اس کے لیے ایصال ثواب پر بھی قادر نہیں ہوں، تو کیا فائدہ اتنے پیسہ لگانے کا، یہ قربانیاں دینے کا؟ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے واقعہ لکھا، فرمایا کہ میں ایک دوست کے یہاں گیا، ملاقات ہوئی، تو وہ اپنے بیٹے کو ملوانے لائے ملاقات کے لیے، اور تعریف کی بڑی کہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، جاب پر لگ چکے ہیں اور بہت اچھی جاب ملی ہے، اور بڑا اچھا کیریئر ان کا بن گیا ہے، یعنی مستقبل، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا کہا، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے کہ گویا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا کیریئر بن گیا، بڑی اچھی ملازمت، جابس مل گئی، لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے اگر بے دین ہو گیا ہے، خدا نخواستہ آج ہماری یہ حالت ہے۔ تو بہرحال دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، فرض علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا ہر شعبہ علم کا محتاج، علم صحیح کا محتاج، دین کا کوئی بھی شعبہ، انسان کسی شعبے میں نہیں چل سکتا، ایک قدم بھی علماء کی رہنمائی کے بغیر انسان دین کے کسی شعبے میں نہیں چل سکتا، اور دین کا صحیح علم اگر نہیں ہوا تو دین کے کسی شعبے میں انسان نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیں، پھر انسان گمراہی کی طرف جائے گا، غلطیوں کی طرف جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی میدان اختیار کرتا ہے، چاہے وہ تصوف و سلوک کا میدان ہے، دعوت و تبلیغ کا میدان ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہے، تصنیف و تالیف کا میدان ہے، وعظ و نصیحت کا میدان ہے، کوئی بھی میدان ہے، لیکن یاد رکھیں کہ علم کا ہونا ضروری ہے، کہ انسان کے پاس صحیح علم موجود ہو۔ ظاہری بات ہے کہ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، علم ہوگا تو انسان صحیح عمل کرے گا، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل صحیح کہاں سے وجود میں آئے گا؟ عمل تو علم پر موقوف ہے نا، صحیح علم ہوگا پھر عمل وجود میں آئے گا کہ بھئی عمل کس طرح کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو علم حاصل کر لے تو اپنے علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال دین کا صحیح علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ تیسری حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما قل وکفا، کہ وہ مال جو کم ہو، وکفا اور کفایت کرنے والا ہو، خیر، یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے، مما کثر، جو زیادہ ہو، والہا، اور غافل کرنے والا ہو۔ امید ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوبارہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ وہ مال جو تعداد میں، مقدار میں کم ہے لیکن کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے،
خیر یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے مما کثر و الہا، جو ہے تو بہت زیادہ لیکن انسان کو غفلت میں ڈالنے والا ہے۔ کتنی قیمتی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت، دو چیزیں ہیں۔ آج ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، کثرت کی دعائیں مانگتے ہیں، کثرت کا سوال کرتے ہیں، کثرت کے طالب ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل چیز برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس مال، اسباب تعداد کے اعتبار سے کم ہے، مقدار کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اس میں اللہ پاک ساری ضروریات پوری کر دے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور صرف کثرت کیا ہے کہ مال بہت، اسباب بہت، جائیدادیں بہت، لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پریشانیاں اسی طرح باقی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ یہ نہیں ہے کہ جو کروڑ پتی ارب پتی ہوگا تو وہ مطمئن ہوگا، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، آپ پوچھیں بھئی آپ مطمئن ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، اتنے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، پیسہ پورا نہیں ہوتا، ارب پتی ہوگا، خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں اور بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ کیوں؟ کثرت ہے، برکت نہیں ہے نا، برکت سے محرومی ہے، بے برکتی ہے۔ اور جو اللہ پاک سے برکت مانگتا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اور حرص لالچ سے بچتا ہے، اس کے پاس مال کم ہوگا لیکن آپ پوچھیں وہ کہیں گے اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، کم میں کام ہو جاتا ہے۔ تو برکت کا فائدہ کیا ہے کہ تنخواہ کم ہے، آمدنی کم ہے، لیکن اسی کم میں اللہ پاک ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں اور بہت خیر و عافیت سکون سے وقت گزرتا ہے۔ بے برکتی صرف اگر کثرت ہے، برکت نہیں ہے، تو پیسہ آ رہا ہے لیکن کہاں جا رہا ہے یہ پتہ نہیں، کس طرح جا رہا ہے یہ پتہ نہیں، اور اسی طرح انسان پریشان رہتا ہے۔ تو آج یاد رکھیں، ہم مصیبت یہ ہم میں سے ہر ایک آج کثرت کی دعائیں مانگتا ہے، کثرت کا سوال کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ وہ مال جو کم ہے لیکن وہ کفا بھی فرمایا، ساتھ کم سے مراد یہ ہے کہ کافی ہے، اتنا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا بالکل عافیت کے ساتھ اس پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے نا کہ ہم گزارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم عیش پرست بن چکے ہیں، سہولت پسند بن چکے ہیں، اتنے یعنی آج ہم نے اپنے لیے عیاشی کے اور اس چیز کے راستے ڈھونڈے ہیں کہ اپنے آپ کو خود پریشان کیا۔ اب شادی بیاہ آئے گی تو دیکھیں، شادی تو اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ شادی ہو، پہلے ہم اپنا رونا روتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے، لیکن وہی جو رونا رونے والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ خرافات، منکرات، گانے باجے، ناچ، سب سے زیادہ ان کی شادی پہ ہوگا جو اس چیز کا رونا روتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے پھر ہم قرضہ لیں گے لیکن اپنی خواہش پوری کریں گے۔ ڈھول باجے والوں کو تو بلانا ہے، چاہے ان کو ہزاروں روپے دینے پڑے، لاکھوں۔ موسیقی کا اہتمام تو کرنا ہے، فلاں رسم کا اہتمام تو کرنا ہے، فلاں کا کرنا ہے، چاہے اب میں اپنے لیے اس پہ کیا کروں، اپنے اوپر بوجھ لے لوں، قرضے لے لوں، ادھار لے لوں، لیکن کرنا تو ہے۔ تو ایک تو یہ کیا ہے کہ اب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو مقروض بھی کر رہا ہوں اور گناہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہوں، گناہ بے لذت۔ تو آج مصیبت یہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آج کیا ہے، برکت ختم کر دی۔ آج ہم کہتے ہیں نا، وقت میں بھی برکت نہیں، مال میں بھی برکت نہیں، صحت میں بھی برکت نہیں، لیکن جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی تھی لوگوں میں تو مال میں بھی برکت تھی، وقت میں بھی برکت تھی، صحت میں بھی برکت تھی۔ آج دیکھیں نا کیسی بے برکتی ہے ہر چیز میں، کھانے میں برکت نہیں، ہر انسان اپنا شکوہ شکایت کر رہا ہے، پریشان ہوں۔ تو یہ پریشانی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، منکرات کا، گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اللہ پاک کو ہم ناراض کرتے ہیں، حلال حرام میں ہم فرق نہیں رکھتے۔ کاروبار ہے، کمانا ہے، تو پھر چاہے اس کے لیے میں جھوٹ بھی بولوں گا، وعدہ خلافی بھی کروں گا، خیانت بھی میں کر رہا ہوں، ملاوٹ بھی میں کر رہا ہوں، دو نمبری بھی میں کر رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں برکت نہیں ہے، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اور دوسرا یہ کہ ہر انسان آج زیادہ سے زیادہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہومان لا یشبعان، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ
ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. 2 لوگ ایسے ہیں بھوکے کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. یعنی 2 حریص ایسے ہیں. کون سے ہیں؟ ایک ہے منہوم بالمال، مال کا لالچی حریص، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. دوسرا ہے منہوم فی العلم، علم کا حریص. یہ علم بھی ایسے، لیکن یہ محمود پسندیدہ ہے علم کا حریص بننا، کہ انسان کو علم کی طلب ہو، انسان علم کی طلب میں لگا ہوا. تو علم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، سرا ہے ہی نہیں. پوری زندگی میں انسان علم کے سیکھنے میں لگا، یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں. علم بحر بے کنار ہے. دوسرا جو مذموم ہے، محمود نہیں ہے، وہ ہے منہوم مال، مال کا حریص. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتا. اگر اس کو سونے کی ایک وادی دی جائے، ایک وادی سونے کی، تو یہ خواہش کرے گا دوسری بھی مل جائے. 2 دی جائے، یہ خواہش کرے گا تیسری بھی مل جائے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ حقیقت ہے کہ حریص آدمی، لالچی آدمی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اگر اس کو سونے کا پورا ایک پہاڑ بھی دیا جائے نا، یہ وہ کہے گا کہ ایک اور چاہیے، ایک اور چاہیے. کیونکہ حرص، لالچ ایسی چیز ہے، ان سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایسے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ ہے، بس وہی انسان کامیاب ہے کہ جو قناعت پسند ہے اور حرص سے، لالچ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، قانع ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. اللہ پاک ایسے بندے کے مال میں برکت ڈالتے ہیں، وہ سکون والی زندگی گزارتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. بعض مرتبہ مال تو زیادہ آ جاتا ہے، لیکن پھر ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانیاں بھی آتی ہیں، گناہ بھی آتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے کام بھی کرتا ہے. دیکھتے ہیں نا آج کل کسی کے پاس اگر مال آ جائے، پھر بیٹھے بٹھائے آ جائے، تو پھر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کتنا ہے نا، پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو وہی زیادہ مال وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، مصیبت پکڑ کا باعث بنتا ہے. تو بجائے فائدے کے انسان کے لیے نقصان ہے. اس کے بجائے مال اگر کم ہے لیکن گزارے لائق ہے، انسان تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، بیوی بچوں کو حلال لقمہ کھلا رہا ہے، یہ بہت عافیت سکون والی زندگی ہے. اور اسی بنیاد پر کیا ہے، انسان کامیاب ہوگا. لیکن زیادہ کے چکر میں پڑے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دی، سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہا ہے، اور ملاوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، 2 نمبری بھی چل رہی ہے، جوا سٹا بھی چل رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ غلط راستہ ہے. اور پھر بے برکتیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.